اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کے مبلغ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں۔ رات کو انہوں نے کراچی میں پہلی پبلک سپیچ کی اور گورنر ہاؤس کے اندر انتظام کیا گیا تھا۔ بہت بڑا ایک ہجوم تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا جس کے سامنے پاکستان کی سرزمین پر پہلی دفعہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی سپیچ کا آغاز کیا اور سوال و جواب دیے۔ اس میں جو سب سے اچھی بات کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ اناؤنس کر دیا کہ میں سب سے پہلے سوال اپنے نان مسلم بھائیوں سے لوں گا، بہنوں سے لوں گا، اور جو اہم بات انہوں نے کہی کہ جتنے بھی نان مسلم بہن اور بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھل کر سوال کریں، بغیر خوف اور ڈر کے سوال کریں۔ آپ کو اسلام سے گلہ ہے، آپ کو ہم سے گلہ ہے، آپ کھل کے سوال کریں۔ ہم دنیا کو سیٹلائٹ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ محفوظ ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کھل کر سوالات کریں۔ میں سب سے پہلے نان مسلم بہن بھائیوں کے سوالوں کے جواب دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک عیسائی بھائی ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں، ان کی شخصیت سے بہت امپریس بھی ہیں، اور وہ ایک رحمت للعالمین اس دنیا میں آئے ہیں اور رحمت بن کر لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مذہب کے نام پر لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کمال کا جواب دیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی میری زندگی کی جو قرآن کے اندر سے ایک آیت ہے وہ ماسٹر کی ہے میری دعوت کے لیے۔ میری جو دائی زندگی ہے اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ ماسٹر کی ہے، اور آپ کے سوال کے اوپر تو بالکل وہ 100% پوری آتی ہے۔ تو پھر انہوں نے سورہ آل عمران جو پارہ نمبر 3 ہے، سورہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 64 کا ریفرنس دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی فرما دیا کہ آؤ اے اہل کتاب، اے اہل بیت، آؤ مل کر اس بات کی طرف جو ہم سب میں یکساں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں اس آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آؤ اے اہل کتاب، آئیں ہم اس بات کی طرف جو ہم سب میں یکساں ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ تمام اہل کتاب کافی چیزوں کے اوپر متفق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ کی وحدانیت پر تمام اہل کتاب متفق ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کریں۔ آئیں اس بات کی طرف جن پر ہم سب یکساں ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ اس بات کے اوپر انہوں نے پھر تفصیل بتائی کہ جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے پھر ریفرنس دیے، عیسائی کتابوں کے بھی ریفرنس دیے، بائبل کے دیے، ہندوؤں کے دیے، عیسائیوں کے دیے، یہودیوں کے دیے، ان سب کے انہوں نے پھر ان کی بک سے ریفرنس دیے کہ آپ کے بکس کے اندر بھی سب اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کریں۔ گاڈ از ون۔ چاہے یہودیوں کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے ریفرنس دیے، عیسائیوں میں دیے، ہندوؤں میں دیے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جب سب کے اندر کچھ چیزیں یکسانیت پہ ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے۔ اختلاف ضرور ہے، مذاہب کے اندر بھی، فرقوں کے اندر بھی۔ مذاہب کے اندر اختلاف کچھ زیادہ ہے، اور فرقے جو ہیں وہ تو قرآن میں شرعاً حرام ہے۔ اسلام کے اندر فرقہ بازی ہے ہی حرام، لیکن پھر بھی انہوں نے مذہب کا بتایا قرآن کے ریفرنس سے کہ ایک چیز کے اوپر یکسانیت ہے۔ تو آئیں مل کے بیٹھیں۔ مل کے بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کو کنونس کریں کہ who is right and who is wrong, what is right, what is wrong in the life۔ تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے
قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو پھر یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان لڑائی جھگڑے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے اور وہ حرام ہے. اس کے بعد انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی فرقوں کے بارے میں، یہ تو انہوں نے مذہب کا وہ عیسائی بھائی کو جواب دیا. فرقوں کے بارے میں تو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی، جس کا لباب یہ تھا کہ ہمارے درمیان 95% چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے. عقیدہ سب کا ایک ہے، عقائد میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. فقہی اختلاف ہیں، شرعی اختلاف ہیں، اور پرسنٹ کو لے کر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. 95% کو کیوں ہم بھول گئے ہیں؟ اس 5% کو لے کر ہم اچھے طریقے سے بیٹھ کر ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ ایک مثال دی، انہوں نے ایک ہسٹری بیان کی کہ وہ عیسائی بھائی جو سوال کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے لیے، یعنی نان مسلمز کے لیے، تو اسلام بہت ہی پرامن اور پروٹیکٹیو مذہب ہے. اسلام کے اندر آپ لوگوں کو پروٹیکشن حاصل ہے، امن ہے، زندگی آپ لوگوں کی پرسکون ہے. انہوں نے پھر صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ان کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے جب ٹیک اوور کیا تو اس سے پہلے عیسائیوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا تھا. عیسائی جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو قتل کیا جا رہا تھا. تو جب صلاح الدین ایوبی نے ٹیک اوور کیا، ان کی فوجوں نے قبضہ کیا، تو عیسائی بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے. انہوں نے کہا اب تو صلاح الدین ایوبی آیا، اب تو یہ بالکل ہی ہمیں ختم کر دیں گے. تو صلاح الدین ایوبی نے بڑا کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اب امن میں ہیں، اب بالکل سیف ہیں، آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر ہوا یہ کہ جب وہ عیسائی لوگ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ کرے کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہی قائم رہے، اس کی حکومت ہی ختم نہ ہو. ان کی مین چیز تھی کہ قرآن اور حدیث کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو مسلمان متحد رہیں گے. ان سے اکثر سوالات پوچھے گئے کہ جی اسلام اس وقت جو ہے نا مسلمان بہت برے حالات میں ہے دنیا میں، اور اسلام کا غلبہ نہیں آ رہا، یہ کیا ہوگا، ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر. تو انہوں نے پوری ایک نچوڑ بتایا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی ہی واحد حل ہے. اگر قرآن اور حدیث پر مسلمان آ گئے دوبارہ تو وہی طاقت مسلمانوں کو دوبارہ مل سکتی ہے، دنیا میں وہ طاقتور بن سکتے ہیں، دنیا پہ حکومتیں کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر زندگی قرآن اور حدیث کے اوپر آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ملک کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کے ریفرنس، قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو پھر ایک دوسرے سے نفرتیں ختم ہوں گی، ایک دوسرے سے محبتیں بڑھیں گی، تفرقہ بازی ختم ہوگی. تو اللہ پاک سے جو ہے نا یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور ایمان نصیب فرمائے، اس قوم کو متحد کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ.